بزرگوں، جس نے اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو اور اپنی ازواج کو جو ہے نا نیک بنانا ہے اور فرمان بردار بنانا ہے، انشاءاللہ تعالی اگر وہ یہ دعا نماز کے آخری تشہد میں جو آخری قاعدہ ہوتا ہے اس میں ایک دفعہ انشاءاللہ تعالی دہرائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے اس کے بیوی اور بچے وہ ہمیشہ جو ہے اس کے فرمان بردار رہیں گے اور اس کے حکم سے حکم عدولی نہیں کریں گے۔ تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوست بزرگوں، آج جو ہے نا ہر گھر میں جو ہے کوئی اپنی بیوی سے جو ہے نا وہ فریاد کر رہا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ میری بات نہیں سنتی ہے اور نافرمان ہے اور زبان دراز ہے اور میری بات میں جو ہے وہ مجھ سے لڑتی جھگڑتی ہے اور بار بار جو ہے میری بات کو وہ کاٹ کے اس کا فوراً جو ہے نا وہ جواب دیتی ہے۔ بعض لوگ اپنی اولاد سے جو ہے نالاں رہتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ فرمان بردار نہیں ہے اور ہر وقت جو ہے نا مجھے کوستے رہتے ہیں اور میری باتوں میں جو ہے نا وہ ہر وقت جو ہے نا کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ غلطیاں نکالتے ہیں۔ حالانکہ جو ہے بچوں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ والدین کے سامنے یا والد کے سامنے بولیں کہ جی یہ بات اس طرح نہیں ہے اور یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ یعنی جس سے آپ پیدا ہوئے ہو، آج جو ہے نا آپ اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ آپ جو ہے نا ان کے سامنے جو ہے ان کی باتوں میں غلطیاں نکال رہے ہو یا ان کو آپ پوچھتے رہتے ہو کہ یہ اس طرح ہو گیا سر۔ جس نے اپنے ماں باپ کو جو ہے نا کوس لیا یا اس نے جو ہے نا اس طرح کی کوئی لفظ منہ سے نکالیے، اس کا دنیا بھی جو ہے نا وہ برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بھی اپنے ساتھ جو ہے نا ہمیشہ ماں باپ کا ذکر کیا ہے کہ میرے بعد جو ہے نا آپ کے اوپر جو ہے نا آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور جو ماں باپ ہے وہ ہمارے لیے ذریعہ بنا ہے اس دنیا میں آنے کا۔ آج جو ہم اس دنیا میں زندہ ہے، ہم نے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی درخواست کی تھی کہ یا اللہ ہمیں جو ہے نا آپ حضرت انسان میں پیدا کیجیے گا؟ پھر جو ہے نا اللہ کا محض فضل و کرم تھا کہ ہمیں حضرت انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں جو ہے نا ہمیں عزت بخشی اور ہمیں اس مخلوق میں پیدا فرمایا۔ پھر حضرت انسان میں اللہ کا محض احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گرانے میں پیدا کیا اور ہم مسلمان ہوئے۔ یہ اللہ کا محض کرم ہے، کوئی ہم نے اللہ سے درخواست کی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے زیادہ جو سب سے زیادہ احسان کیا وہ ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرما کر یہ ہمارے اوپر احسان عظیم فرما دیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کے بعد جو ہے وہ ماں باپ کے احسانات آتے ہیں۔ لیکن آج جو ہے نا کہہ رہے اتنے بڑے نہیں ہو، لیکن اتنے بڑے نہیں ہو کہ اپنے ماں باپ کے جو ہے سامنے آپ بڑے ہو جاؤ۔ تو ماں باپ کی جو ہے نا جو ان کی عزت اور احترام جو ہے وہ لازمی ہے۔ اللہ کا حکم ہے قرآن شریف میں، جہاں پر اپنا ذکر کیا اس کے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور ان کے تمام وہ باتیں مانو جو دین کے خلاف نہ ہو۔ اگر دین کے خلاف کوئی بات کرے تو پھر جو ہے نا اس کو جو ہے نا ماننا جو ہے وہ حرام ہے۔ ماں باپ جو ہے وہ ہستی ہے کہ جو ہے نا جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا وہ دعائیں کرتے تھے، حالانکہ ان کو پتہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کی تھی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ آج جو ہے نا ہر گھر میں یہ ہم دین سے دور ہیں۔ دین سے دوری کی وجہ سے، کیونکہ ہم بچوں کو عموماً جو ہے دنیاوی تعلیم تو دلا دیتے ہیں، ہم ان کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو انجینئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو پائلٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دنیاوی علوم میں جہاں پر بھی ہے اس میں چاہے اس میں جو ہے نا لکھت پڑھت کا کام ہو یا لکھت پڑھ کے کوئی ہنر کا کام ہو، اگر ہم ان کو نہیں سکھاتے تو ہم ان کو دین نہیں سکھاتے، اور بعد میں پھر اسی اولاد سے ہم گلہ کرتے ہیں جس اولاد کو آپ نے تربیت نہیں دی دین کی، ان سے آپ کیا توقع کرے گا کہ وہ جو ہے نا آپ کی جو ہے نا پھر بعد میں جو ہے وہ آپ کی جو ہے نا عزت کریں گے اور آپ کی بات مانیں گے۔ یہ تو وہی بندہ وہی اولاد مانے گی جن کو اپنی دین کی تربیت جو ہوگی، دینی تعلیم جو ہوگی کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے اور ماں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے اور باپ کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، کسی بڑے کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے۔
میرے دوستوں بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک دعا جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ فرمائی ہے کہ یہ قرآن شریف کی ایک دعا ہے، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 74 ہے۔ یہ جو ہے نا یہ دعا ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز میں آخری جو تشہد ہوتا ہے جس میں ہم جو ہے نا درود شریف پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا عموماً جو ہم دعا پڑھتے ہیں کہ وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کوئی لوگ پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کوئی ایک دعا پہ اکتفا نہیں کرو، اللہ سے جو بھی قرآن شریف میں جو دعائیں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے وہ دعائیں آپ بکثرت مانگو، یعنی ایک دعا پہ آپ جو ہے نا وہ اکتفا نہیں کرے کہ میں نے صرف ایک دعا مانگی، جتنی دعائیں آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ جو ہے ہر نمازیں، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ نفلی عبادت ہو، چاہے سنت نماز ہو یا وتر کی نماز ہو، واجب کی نماز ہو، ان تمام میں جو ہے میں نے آخری قاعدے میں جو ہے نا دوسری مسنون دعائیں کے ساتھ ساتھ یہ ایک دعا جو ہے اس کا میں انشاءاللہ اسکرین شاٹ بھی لگا دوں گا، اور یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعل للمتقین اماما۔ یہ ایک دعا ہے کہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا یہ جو بھی اس میں ایک دفعہ مانگے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو ہے نا ازواج یعنی بیویاں، ایک بیوی نہیں ازواج جتنے بھی ہو، ایک بھی ہو دو ہو، جتنی بھی بیویاں 4 تک جو بھی ہے تو وہ تمام بیویاں ان کی فرمان بردار رہیں گی، اور اس کی اولاد جو ہے وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، یعنی آنکھوں کے ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ اس کے حکم عدولی نہیں کرے گی، اس کے سامنے کبھی زبان دراز نہیں کرے گی، اور اس کی باتوں میں جو ہے نا وہ نکتہ چینی نہیں کرے۔ اگر وہ کوئی آپ انسان سے کوئی غلط بات بھی ہو جائے تو اس کے بچے جو ہے وہ بڑے احترام کے ساتھ کہ ابا حضور یا بابا حضور یا جو بھی ڈیڈی وغیرہ جو بھی اس کو کہتے ہیں بڑے احترام سے ان کو بولیں گے کہ اگر یہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہو جائے تو آپ کا کیا مشورہ ہے اور آپ اس میں ہماری رہنمائی فرما دیں گے۔ اس طرح بیگم جو ہے وہ ہر بات میں آپ کو عزت اور احترام دے گی اور ہر جگہ آپ کو بڑا کرے گی، اپنے آپ کو آپ سے آگے نہیں رکھے گی، ہمیشہ آپ کو احترام دے گی ہر جگہ جہاں بھی جائے گی۔ یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بیوی جو ہے وہ عموماً جو ہے نا اپنے شوہر کو پیچھے کہ بھئی یہ کام تو ہم نے اپنے جو ہے نا وہ لیبل لگا لیتی ہے، اپنا برانڈ چمکا لیتی ہے، تو یہ معاملات آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو یہ دعا کو یاد کر لیجیے گا، اور ہر نماز میں آخری قاعدہ میں جب سلام پھیرنے سے پہلے آپ جو ہے نا درود شریف کے بعد اس دعا کو دوسری دعاؤں کے ساتھ بھی شامل فرما لیجیے گا، دوسرے دعائیں بھی جو بھی آپ کے روٹین میں ہے اس کو بھی جو ہے نا آپ جاری رکھیے گا، لیکن اس کے ساتھ اس دعا کو ایڈ کر لیجیے گا تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے نا بیویاں اور آپ کے بچے جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے نا آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سب کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کریں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور کسی کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے کہ ان کی بیوی یا ان کی جو ہے نا اولاد نافرمان ہے یا وہ ان کی فرمان برداری نہیں کرے تو اس ویڈیو کو ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات ساتھ، تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔